بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا کے بھلے برے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہے۔ ہر مسلمان نے اس بات پر ایمان لایا ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں ایک شخص کے ساتھ یا پوری انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اس کا اللہ کی طرف سے مقدر ہونا حق ہے اور یقینی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس کا اقرار کیا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ کا خیر اور شر کے فیصلے فرمانا اندھا دھن نہیں ہے۔ وہ جب چاہے اللہ تعالیٰ نے خیر کا فیصلہ کر دیا، جب چاہے شر کا فیصلہ کر دیا، کبھی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، کبھی سکھ اور آرام کے دن دکھا دیے۔ ایسا کوئی اندھا دھن معاملہ نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ شانہ حکیم ہے اور علیم ہے۔ کائنات میں کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کائنات میں کسی کے پاس وہ حکمت و دانائی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ رب العزت فیصلے کرتے ہیں اپنے علم محیط، علم بسیط اور علم کامل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں اپنی حکمت اور اپنی منشا اور مصلحت کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اور یہ قانون ضابطہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیا ہے ہم آخری امت کے انسانوں کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے، کہ حق تعالی شانہ کا ضابطہ یہ ہے کہ لوگ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے ان کے حق میں فیصلے فرمائے گا۔ معیار دنیا کی زندگی کا کامیاب ہونا نہیں۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہو، بہت نیک ہو، بہت صالح ہو، ہر قسم کی معصیتوں اور گناہوں سے دور رہتا ہو، شریف ہو، باوقار ہو، لیکن مصائب کے اندر مبتلا ہو اور پریشان ہو۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ظالم ہے، بدمعاش ہے، بد کردار ہے، ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے، کوئی بھلائی کا اس سے صدور نہیں ہوتا، لیکن وہ امن میں ہو، سکون میں ہو، آرام میں ہو، عیش میں ہو۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حالات اگر خراب ہوں تو ہم خراب ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ حالات بہت اچھے ہوں تو وہ آدمی بہت اچھا ہے، ہم اللہ کے مقبول ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ یہ دنیا کا نظام پورا الگ منصوبے کے تحت اللہ نے بنایا ہے، اور آخرت کا نظام، کامیابی کا نظام، اس کا منصوبہ بالکل الگ ہے۔ اس دنیا میں اللہ کسی حکمت سے کبھی کسی کو اقتدار دیتا ہے، کبھی چھین لیتا ہے۔
قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا یہ ایک الگ پلان ہے، ایک الگ منصوبہ ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ اس دنیا میں دنیاوی عزت، دنیاوی ذلت، دنیاوی کامیابی، دنیاوی ناکامی، دنیاوی اقتدار، دنیاوی محرومی، دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی بے چینی اور بے سکونی، بدامنی، سب کا ایک الگ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور آخرت کی کامیابیوں کا الگ نظام ہے۔ آخرت کی کامیابی کا تعلق آپ کے عمل سے ہے، آپ کے دین سے ہے، آپ کے تقوی سے ہے، آپ کے تعلق مع اللہ سے ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے اللہ کے قانون کا احترام کرنے سے ہے۔ کون بندہ اللہ کا کتنا احترام کرتا ہے، کون بندہ اللہ کے قانون کا کتنا احترام کرتا ہے، کون بندہ اللہ کے فرستادہ اور بھیجے ہوئے رسول کی کتنی عزت کرتا ہے، ان سے کتنی محبت رکھتا ہے، ان کی کتنی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کون بندہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر یقین رکھتا ہے اور اسی میں دیے گئے منشور اور دستور حیات سے کامیابی پر ایمان رکھتا ہے، کون بندہ رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا ہے۔ آخرت کا تعلق اس سے۔ مصیبتیں، مشکلات، مخالفتیں، ناموافق حالات تو نبیوں کو بھی پیش آئیں، وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ ہم تو اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدی کی زندگی اور برائی کی زندگی ان برائیوں کا سبب ہے، لیکن جو نیک بندے مبتلا مشکلات کیے گئے، آزمائے گئے، سخت پریشانیوں میں ڈالے گئے، ان کا کیا قصور تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ضابطہ اللہ کا الگ ہے بالکل، کہ اس دنیا میں کبھی بھی کسی کو مسلسل چین سکون نہیں ملنا ہے، کسی کو بھی نہیں ملنا ہے، چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھیں یا ان سے پہلے جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان کی سیرت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبیوں کو بھی مسلسل سکون نہیں رہا، مسلسل اطمینان کبھی نہیں رہا ان کو۔ کبھی ان کے لیے بھی اچھے دن آئے، کبھی ان کے لیے بھی مشکل دن آئے، ان کے لیے بھی کبھی خوشیوں کا وقت آیا، کبھی غم سے نڈھال ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مخالف کھڑے کیے اور موافق بھی اللہ نے ان کو دیے۔ دیکھو صحابہ کرام نبی کے اتنے چاہنے والے اور ایسے عاشق ہیں کہ ہم مسلمان تو کہتے ہی ہیں، بڑے بڑے مشرکین نے، اعداء اسلام نے ایک ملاقات کی حضور علیہ السلام سے اور اپنی قوم میں جا کر صاف صاف کہا کہ ہم دنیا کے بادشاہوں سے ملے ہیں، حسینوں سے ملے ہیں، محبوبوں سے ملے ہیں، شاعروں سے ملے ہیں، خطیبوں سے ملے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے مالداروں سے ملے ہیں، آج تک ہم نے کسی کو ایسی محبت کرتا ہوا نہیں دیکھا جیسے اصحاب محمد کی کرتے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کی جو عظمت کرتے، جو محبت کرتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک مشرک نے حضور علیہ السلام سے حدیبیہ میں تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کی۔ وہ مشرکین کی طرف سے آیا تھا سفارتکاری پر، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ بات کر کے واپس چلا گیا، لیکن وہاں جا کر اپنے لوگوں سے یہی بات اس نے کہی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ وضو بناتے ہیں، ان کا وضو کا پانی تک زمین پر گرنے نہیں پاتا، لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے تھے،
اور اس کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی، اور اگر کوئی نہیں پہنچ پایا اور نہیں لے پایا تو جنہوں نے لیا ہے ان کے ہاتھ سے ہاتھ مل کے اپنے سینے پر، اپنے کپڑوں پر لگا لیتے۔ یہ عشق و محبت ایک مشرک نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جا کر مشرکین کو دکھائی۔ ایسا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا دیوانگی، ایسا جنون، ایسی محبت، قربان جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے کہا نخامہ کہتے ہیں بلغم، اگر وہ نخامہ بھی تھوک دے تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ زمین پر گر رہا ہو، بلکہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا اور حکم دے تو اطاعت کرتے تھے۔ بہت تفصیل سے بتایا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں صرف کہ چاہنے والے ایسے بھی اللہ نے عطا فرمائے، اور نفرت کرنے والے بھی تھے، دشمنی کرنے والے بھی تھے، بغض اور عناد رکھنے والے بھی تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر کوئی انسان اتنا ہمارے دل میں مبغوض اور ناپسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ محمد ہے۔ ایسے بھی تھے اور ایسے بھی تھے۔ پتہ چلا کہ نیکی اور بدی کا بدلہ نہیں ہے اس دنیا میں، آخرت میں ہے ہر چیز کا بدلہ۔ اس دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ کا ایک نظام ہے، سب کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان بھلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسروں سے بھلائی کروا دیتے ہیں۔ ایسا دنیا میں اللہ نے نظام بنا رکھا ہے، قلوب کو ایسا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر انسان ہے اور اس کی انسانیت تباہ برباد نہیں ہوئی ہے، آپ اس سے بھلا سلوک کریں وہ بھلا کرے گا، آپ اس سے بھلی بات بولیں وہ بھلی بات بولے گا۔ آدمی آمنے سامنے ایک دوسرے کی بھلائی کو جھٹلا نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ کسی کو گالی دو غضب میں آئے گا، کسی سے محبت پیار سے بات کرو وہ بھی پیار پر اتر آئے گا۔ فطرت ہے، اللہ نے ایسا بنا دیا ہے دنیا میں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، ہماری آخرت کی کامیابی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری آخرت کی کامیابی اللہ کے دین پر جمنے سے تعلق رکھتی ہے، اور دنیا میں بھی اسی پر وعدہ کیا گیا ہے نصرت اور مدد کا۔ اللہ کی مددیں آئیں گی تو اسی بنیاد پہ آئیں گی۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، وما انزل الیہم من ربہم سے قرآن مجید مراد ہے۔ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ یہود و نصارہ تورات پہ عمل کرتے، انجیل پہ عمل کرتے، قرآن پہ عمل کرتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش کو دیکھتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی نعمتوں کا ابلتا ہوا دیکھتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ان میں ایک چھوٹی جماعت تھی جو عدل پر قائم تھی، باقی سب لوگ فاسق تھے اور نافرمان تھے۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ پر، اپنے سماج پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھرانے پر، پوری ملت پر نظر ڈال کے دیکھیں گے، منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، مسلمانوں کا ایک چھوٹا طبقہ عدل پر قائم ہے، باقی سب فسق و فجور میں مبتلا ہے، اکثریت فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں ہم کو 2 صف 3 صف نماز ملتی ہے، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور سب بھرا ہوا ملتا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہم سماج پر نظر ڈالتے ہیں، خاندانوں پر نظر ڈالتے ہیں، مارکیٹ پر نظر ڈالتے ہیں، کاروبار پر نظر ڈالتے ہیں،
تو آپ کو وہاں جا کر پتہ چلے گا منہم امت مقتصدہ، 100 تاجروں میں 2 تاجر ملنا مشکل ہے جو شریعت کے مطابق کاروبار اور تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہوں اسلام کے مطابق، اللہ سے ڈرتے ہوں حلال و حرام کے معاملے میں۔ 100 آدمی مر جائیں، ان کے گھر میں جا کے معلوم کیجئے 2 آدمی مشکل سے وراثت تقسیم کیے ہوں گے، باقی 98 کے گھروں میں وراثت کا نام ہی نہیں لینا ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کرنا ہے، حالانکہ فرض ہے نص قطعی سے اللہ کے حکم سے۔ 100 لڑکیوں کو مسلمانوں کی کالج میں جانے والی، ملازمت میں جانے والی کھڑا کر کے دیکھیے، 2 نہیں ملے گی جو حجاب کرنے والی ہو، پردہ کرنے والی۔ منہم امت مقتصدہ، چھوٹی جماعت عدل پہ قائم ہے، یعنی اللہ کے دین کی قدرداں ہیں، جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اس میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں، اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ پوچھو آپ تو بولتے نہیں بھائی بات تو صحیح ہے، ایسا بھی آدمی غنیمت ہے کہ مانتا ہے اللہ کے احکامات کو، لیکن پھر ان میں دیکھو کہ عمل کرنے والے کتنے ہیں، تو عمل کرنے والے نہیں۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ صاحب حجاب اسلام میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے، داڑھی اسلام میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کل کو کہیں گے نماز اسلام میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے، حلال و حرام اسلام میں کوئی ضروری چیز نہیں ہے، آپ اپنی سگی بہن سے بھی شادی کر سکتے ہیں، ماں سے بھی منہ کالا کر سکتے ہیں، کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ بھائی اسلام کون بتائے گا؟ اسلام کسی عدالت کا جج بتائے گا یا اسلام کوئی اسلامک اسکالر بتائے گا؟ اسلام کیا ہے کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا، حدیث رسول بتائے گا۔ اسلام تو اسی میں اور تو کہیں ہے نہیں۔ کتاب و سنت کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت میں ایک بات ہے اور ہمارے انصاف کرنے والوں کی معلومات میں کوئی دوسری بات ہے۔ کیا ہم مان سکتے ہیں ایک تعلیم یافتہ پڑھا لکھا آدمی قابل، جس کی لیاقت، قابلیت، قانون دانی، قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی صلاحیت نے اسے اوپر اٹھا کر ایک ایسی کرسی پر بٹھایا ہے جہاں مظلوم سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اس کی قسم دلائی گئی ہے، آپ اپنے مذہب کا، اپنے دھرم کا، اپنی کتاب کا نام لے کر اس ذمہ داری کو اپنے لیے پسند کیے ہیں اور اس ذمہ داری کا حلف اٹھائے ہیں، اور آپ اتنا نہیں جان سکتے کہ کسی کے مذہب کے بارے میں وہ مذہب کے علماء ہی بتا سکتے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے، اتنا نہیں جانتا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صاحب اسلام میں کچھ بھی رہے حجاب، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام نہیں، ہم کہہ رہے ہیں تو مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں جو کہہ دوں چونکہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اس لیے اس کو صحیح مان لیا جائے، اور اگر آپ کہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ کو توہین عدالت کا مجرم قرار دیا جائے اور خود آپ پر مقدمہ دائر کر دیا جائے کہ آپ نے عدالت کی توہین کر دی ہے، اور عدالت نے مذہبوں کی توہین کر دی ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، عدالت نے رعایا اور مظلوم کے حق کی توہین کر دی ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الٹا ہو گیا نا معاملہ، پہلے زمانے میں رعایا کی توہین کو سب سے بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آئین میں جو آخری حصہ ہے جس کو رہنمایانہ خطوط کہتے ہیں، جس میں دستور بنانے والوں نے ملک چلانے والوں سے کچھ سفارشیں کی ہیں، ان سفارشوں میں ایک سفارش یہ ہے کہ 10 سال کے اندر اندر ہندوستان میں کوئی بے پڑھا لکھا آدمی نہ ہو۔ 10 سال کا چانس دیا تھا دستور بنانے والوں کہ 10 سال کے اندر اندر، دستور تو مارکیٹ میں چھپا ہوا ملتا ہے، مختلف ہندوستانی زبانوں کے اندر موجود ہے، کوئی پڑھو،
دستور بنانے والوں نے حکومت بنانے والوں سے کہا تھا کہ 10 سال میں ہندوستان کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، تعلیم کے لیے سہولتیں رعایا کو میسر کی جائے، رعایا کے لیے ان کا اپنا مکان ہونے کا انتظام کیا جائے کہ ملک میں کوئی بے مکان نہ ہو، سب کا اپنا کوئی ٹھکانہ ہو، اس کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے سفارش کی تھی کہ عدالتوں کا نظام اتنا مضبوط بنایا جائے، اس ملک کا سب سے غریب مظلوم ہندوستان کا، اس کے دل میں یہ اطمینان رہے کہ عدالت میرے لیے بھی ہے، انصاف میرے لیے بھی ہے، اور مجھے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، میں عدالت جاؤں گا اور مجھے انصاف مل جائے گا۔ ہر شہری کو یہ یقین دلانے کی سفارش کی گئی تھی، ملک کا غریب سے غریب انسان جو 100 روپے وکیل پہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کے دل کو بھی اطمینان ہو کوئی میرے اوپر ظلم کرے گا، میرے ملک کی عدالت مجھ سے انصاف کرے گی۔ یہ یقین دلانے کی سفارش کی گئی۔ اور سفارشیں ہیں بڑی کام کی باتیں، تجربے کار لوگوں نے، دستور بنانے والوں نے حکمرانوں کو راہ دکھائی تھی کہ اس ملک کو اس راہ پہ لے کے چلو۔ اسی میں ایک بات تھی کہ اس کا بھی حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے جو تمام اقوام ہندوستان کے لیے قابل قبول ہو۔ تو یہ ایک سفارش تو ہر وقت سرخیوں میں رہتی ہے، اخبارات کے، میڈیا کے ہیڈ لائنز میں رہتی ہے، یہ ایک سفارش۔ باقی جتنی سفارشیں رعایا کے حق میں تھیں جو اس کے مقابلے میں پاسبل تھی، ممکن تھی، اس کو کتنا عمل کیا اور کتنا دستور سازوں کی حوالے سے اس کو لوگوں نے بیان کیا۔ اب رعایا میں طاقت نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں سے سوال کر سکے اور پوچھ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریہ میں پبلک کی حکومت ہے، کہا جاتا ہے کہ جمہوریہ میں عوام جس کو چاہے حکمراں بنائے اور جس کو چاہے معزول کر دے۔ ایسا ماضی میں تھا، تاریخ بتاتی ہے، لیکن آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے، جمہوریہ کا یہ مطلب ہے، آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، تاریخ بتا رہی ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا ہوتا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ جو حالات بدل رہے ہیں، بدل گئے ہیں، کیا اس میں ہمارا اپنا کوئی قصور ہے؟ حکمرانوں کا جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، عیاراچ بیاں، ہر بچہ سمجھ رہا ہے، ملک کا ہر شہری سمجھ رہا ہے، پڑھا لکھا دیکھ رہا ہے، ان پڑھ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اندھیر نگری ہے، بس ایک منصوبہ بنا لیا گیا ہے، ایک نظام بنا لیا گیا ہے، وہ چلایا جا رہا ہے، چل رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اتنا دیکھیں کہ کیا کچھ ہمارا بھی اس میں دخل ہے؟ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کا دخل ہے اور بہت بڑا کردار ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کو 600 برس تک بنا کسی کی شرکت کے اکیلے تنے تنہا اس ملک کی اقوام پر حکمرانی کا موقع ملا، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اسلام اور اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے نہیں پیش کی۔ انہوں نے عیش کیا، انہوں نے حکومت کی بنیاد پہ جہانگیری کی، اڑوس پڑوس سے مقابلہ کرتے رہے۔ ایک ایک بادشاہ کی پوری زندگی اپنے پڑوسی دشمنوں سے لڑنے میں نکل گئی، مقابلے کرنے میں نکل گئی، اپنی سرحدوں کی حفاظت میں نکل گئی اور عیش و عشرت کرنے میں نکل گئی، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایسا نظام بنائیں کہ کم از کم ملک میں رہنے والوں کو بغیر کسی جبر و اکراہ کے بس یہ بتا دیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں، اسلام اس دین کا نام ہے۔ اتنا بتا بھی دیے ہوتے
تو جو لوگ 4-5 ہزار برس سے مظلوم تھے وہ سب اسلام کا حصہ ہوتے، لیکن اس کا کوئی کام نہیں کیا گیا، اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ ہندوستان میں جتنی دعوت کی کوششیں ہوئی ہیں، اللہ پاک ان اولیاء ہند کو جزائے خیر عطا فرمائے، بس انہی کی نفوس قدسیہ نے کام کیا ہے، وہ کسی نے نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھیے، کچھ تاجر عرب سے آئے، ان عرب مسلمان تاجروں نے اسلام کا تعارف کرایا، کچھ اللہ کے بندے ایمان کی دولت لے کر اللہ سے مضبوط تعلق لے کر آئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہی کی مبارک صحبتوں برکتوں، ان کو دیکھنے، ان کو سننے اور ان کی بات کرنے کی نتیجے میں اتنے مسلمان اس وقت نظر آ رہے ہیں ملک کے اندر۔ حکمرانوں نے کیا کوشش کی؟ حکمرانوں نے کوئی کوشش نہیں، یہ سب اللہ کے کچھ نیک بندوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پورا بنگال آج مسلمان ہے، بنگلہ دیش بن گیا، وہ پہلے تو ہندوستان ہی کا بنگال کے نام سے وہاں تک سب ملا کے بنگال، اب بنگال ایک چھوٹی ریاست، اس میں کا چھوٹا حصہ رہ گیا، باقی سب ایک دوسرا ملک بن گیا، وہاں مسلمانوں کی اکثریت۔ بھارتی بنگال کے اندر بھی ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد۔ یہ گڑھ ہے شرک کا بنگال، لیکن یہیں مسلمانوں کی اکثریت کیسے ہو گئی؟ ایک اللہ کے بندے کی کوشش، تاریخ پڑھیے آپ، مولوی کرامت علی کی کوشش، اور بلکہ کرامت اللہ کے دکھائی ہوئی، 2.5 کروڑ مشرک اسلام میں داخل ہوئے ایک بندے کی کوشش سے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہر سفر میں 1 لاکھ لوگ اسلام میں داخل، ہر سفر میں لوگوں کو اسلام سکھایا اور بتایا، ورنہ پورا ملک شرق سے غرب تک، کشمیر سے کنیا کماری تک اہل کفر کا تھا، اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ اتنے سارے مسلمان یہیں کے لوگوں کو جب دعوت دی گئی، اسلام بتایا گیا، اسلام سکھایا گیا، اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا گیا، اسلام کی سماجی اور انسانی تعلیمات ان کے سامنے رکھی گئیں، ان کے دل بھر آئے اور انہوں نے اس دین کو قبول کرنا اپنے لیے شرف سمجھا، خوشی سمجھا اور اسے قبول کیا۔ انہی کی آل اولاد ہم لوگ ہیں، انہی کی آل اولاد ہیں ہم۔ لیکن اگر کام کرتے 600 سال میں تو کتنا چانس اللہ نے دیا تھا، اس کا کام ہوا نہیں۔ دوسری ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں اقتدار میں حصہ داری کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ جب موقع تھا، جب چانس تھا، اس وقت میں سنجیدہ کوشش اس کے لیے نہیں کی، سیاست سے دور رہنا اپنے لیے پسند کیا اور اسی کو دینداری سمجھا۔ اور تیسری ہماری کوتاہی جو اب بھی ہو رہی ہے، وہ اللہ کے دین کو خود ہی چھوڑ دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا قصور ہمارا کہ ہم نے خود ہی اللہ کا دین چھوڑا ہوا ہے۔ کون مجبور کر رہا ہے آج بھی کہ ہر گھر کی بیٹی حجاب کے ساتھ باہر نکلے؟ کون مجبور کر رہا بھائی؟ ابھی تو یہ نئے قصے سامنے آ رہے ہیں، یہ بنا بنایا پلان ہے، منصوبے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن کل تک میں پوچھتا ہوں کہ کس مسلم بیٹی کو کس طاقت نے روکا تھا 5 وقت نماز پڑھنے سے؟ کس قوت نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ حجاب نہ کرے؟ کس نے اس کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے اسلامی وقار اور شرافت اور اخلاق کو محفوظ رکھے، نہ رکھے؟ کون مجبور کر رہا تھا؟ کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ ہمارے جوانوں کو کس نے آوارہ بنایا؟ کیا کسی نے پکڑ پکڑ کے زبردستی گمراہ کیا تھا؟ کون ان کو ڈرگس کا عادی بنایا؟ کون نشوں میں مبتلا کر دیا؟ کون لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا
اور نامحرم بچیوں سے دوستیاں کرنا، انتہائی بے حیائی اور پورے جسم کا زنا اور بدکاری کس نے مجبور کیا تھا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، کان زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا نامحرموں کی بات بلا وجہ سننا ہے، زبان زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا نامحرم سے بلا وجہ گفتگو کرنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ہاتھوں کا زنا نامحرم کو چھونا ہے، پیر زنا کرتے ہیں اور پیروں کا زنا نامحرم کی طرف جانا ہے، اور فرمایا اس کے بعد شرمگاہ اس زنا کی تصدیق یا تکذیب کر دے۔ یہ سارے زنا ہیں نبی کی نظر میں۔ ہمارے سماج کی اکثریت ان زناؤں میں مبتلا ہے کہ نہیں مبتلا ہے؟ یوں لفظ کہہ دے بھائی زنا، ارے زنا بہت بری بات ہے، توبہ توبہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن بھائی وہ زنا جس کو آپ زنا سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، اس کو بھی نبی ہی نے زنا کہا ہے، اسی وجہ سے وہ اتنی بری چیز ہے۔ اور یہ آنکھوں کے زنا کو بھی نبی نے ہی زنا کہا ہے، کانوں کے زنا کو بھی نبی نے ہی زنا کہا ہے، اور صحیح حدیثوں سندوں کے ساتھ ہم تک آپ کا ارشاد پہنچ چکا ہے، جانتے ہیں سب مسلمان، لیکن اس کے باوجود مسلمان زناکار نہیں ہیں۔ ہم لوگ سب زناکار نہیں ہیں، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے ایک شرمگاہ والا زنا نہیں کر رہے ہوں گے، بہت سے تو اس میں بھی مبتلا ہیں، اب وہ کوئی حیا کی بات نہیں رہ گئی، اس میں بھی مبتلا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس نے آپ کو یہ سب کرنے پہ مجبور کیا ہے؟ کون کرا رہا ہے یہ کام؟ کرو نہیں تو ہم گولی مار دیں گے، کرو نہیں تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، کوئی کروا رہا ہے اس قدر مجبور کر کے۔ ہم نے دین اپنی خوشی سے چھوڑا ہے، ہم نے گناہ اپنے خوشی سے اختیار کیے، ہم نے اللہ کے غضب کو ہم نے اپنے آپ چھیڑا ہے۔ کس کا رونا روئیں گے، کس کی شکایت کریں گے؟ ہم اللہ کو صلح نہیں کر سکے، ہم اپنے اللہ کو مان نہیں سکے، یہ ہے ہمارا اتنا بڑا قصور، جس قصور کے بعد نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ارے ہزار مصیبتوں میں زندگی گزار لیتے، یہ تو یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، یہ ساری مصیبتیں برداشت ہو جائیں گی، چلو مریں گے، مرنے کے بعد اللہ تو خوش ہے، اللہ تو ہم سے خوش ہے، ہمیشہ کی زندگی تو کامیاب ہو گئی، سب برداشت کر لیں گے، کتنا ظلم کرتی ہے دنیا، کرنے دو۔ مگر جب اللہ بھی ناراض رہے تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہے اور کیا ہے ہمارے پاس؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، سیرت سے مسلمان بہت حد تک واقف بھی ہیں، رہنا بھی چاہیے۔ طائف سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، طائف میں کیا کچھ ہوا تھا؟ کوئی میرے جیسا انسان بھی ہوتا تو ذلت اور رسوائی سے ڈوب مرتا۔ وہ تو حیا کا پیکر تھے، وہ تو وقار کا پہاڑ تھے، ان پر کیا کچھ بیتی ہوگی، دل پہ بجلیاں گر گئی ہوں گی۔ لیکن جب ذرا سکون کا ٹائم ملا تو ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، ان سب چیزوں سے اتنا غمگین نہیں ہوں، مگر کبھی دل میں خیال آتا ہے کہیں آپ خفا تو نہیں ہیں، اگر آپ ناراض ہیں تو پھر میرے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں تو میرے لیے فلا ابالی، پرواہ نہیں کروں گا کہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کسی ذلت رسوائی، کسی تکلیف، کسی اذیت، سنگباری اور جسم کا خون بہنا، سب برداشت ہے، سب برداشت ہے، ایک تسلی ہو جائے کہ آپ ناراض نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے جب واپس مکے میں آئے، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جبرائیل کو بھیج کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، عرش معلیٰ پر بلایا، اللہ پاک نے ان سے براہ راست گفتگو فرمائی،
اور اللہ تعالیٰ نے انت حبیبی و رسولی فرمایا اور تسلی دے دیا، آپ میرے محبوب ہیں اور میرے رسول ہیں، تسلی دے دی حضور علیہ السلام۔ آپ فکر نہ کریں، مگر دنیا میں حالات آئیں گے، حالات سے گزریے، میں آپ سے خوش ہوں، میں آپ سے راضی ہوں۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا کر تسلی دے دی، ہم لوگ کیسے معلوم کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم تو نہیں جا سکتے اللہ کے پاس، ہم تو بات نہیں کر سکتے اللہ پاک سے، وہ تو اللہ نے ان کو بلا لیا تھا، اللہ کی قدرت سے وہ اللہ کے پاس گئے، اللہ سے بات ہوئی۔ لیکن ہم کیسے معلوم کریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے یا ناراض ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی زندگی پہ نظر ڈالو، اپنے اعمال، افعال، اخلاق کو دیکھو۔ اللہ کی پسندیدہ زندگی ہم گزار رہے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، اور اللہ کی پسندیدہ زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں تو یہ طے ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں یہ میزان دے دی گئی، یہ طریقہ بتا دیا، ہر آدمی دیکھ لے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، یہ اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ فرما رہے ہیں جو شخص خواہشات کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دیتا ہے، اسے زیادہ ضروری چیز سمجھتا ہے، تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو میرے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کو ناجائز کاموں سے روکتا رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا دنیا ہی میں۔ ہمارا کیا ٹھکانہ ہے ہم طے کر لیں، ہمارا کیا ٹھکانہ ہے؟ آج سب سے بڑی ضرورت ان حالات کے اندر بطور خاص یہ ہے کہ ہمیں سماجی طور پر، سیاسی طور پر جو تدبیریں کرنی ہیں وہ کرنی ہی ہیں، کرنا ہی چاہیے، لیکن ان کے علاوہ سب سے اہم جو کرنے کا کام ہے اپنے اللہ سے صلح کرنا ہے، اور اللہ کو یہ بتانا ہے کہ جس دین کو آپ نے ہمارے لیے پسند فرمایا تھا اور جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے محبوب نبی کو ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا، اور جس دین کو آپ نے ہمیں سکھانے کے لیے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی تھی، اے اللہ ہم نے اب تک اس کی قدر نہیں کی، اب قدر کریں گے، اب سے ہم اس کی قدر کریں گے، آپ کے نبی کی، آپ کی کتاب کی، آپ کے دین کی پوری قدر کریں گے۔ ہم اپنی خوشی سے اپنے لیے اسے اختیار کر لیں گے۔ ہم خود چاہیں گے کہ ہم اسلام پر جئیں، اسلام پر مریں۔ ہم خود چاہیں گے کہ ہم ہمارے نبی کی سنتوں سے زیادہ بہتر، اچھا اور پسندیدہ کلچر پوری کائنات میں کہیں نہیں دیکھتے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کا کلچر سب سے اچھا ہے اور سب سے پسندیدہ ہے اور سب سے محبوب ہے۔ ہم اس کو عمل کر کے بتائیں گے۔ اگر ہماری اللہ سے صلح ہو جائے، مسلمانوں کی صرف 51% مسلمان، یعنی آدھے سے زیادہ، جس کو ہم اکثریت کہہ سکیں، 51% مسلمان بھی اللہ سے صلح کر لیتے ہیں تو وہ گھڑی ہوگی اور پھر اللہ کی مددوں کا نزول ہوگا۔ بڑی بڑی طاقتیں مکڑی کا جالا بھی نہیں ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے۔ بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے ہوں فوں کرنے والے، بڑے بڑے انسانیت کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، سب کی اللہ تعالیٰ ٹھکانے لگانے کو جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت سب کو ان کی اوقات دکھا دیتے ہیں جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ جب ارادہ کریں گے، جب ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو، صلح ہو جائے، اس کے دین کو ہم اختیار کرتے ہیں، اس کے دین کو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اب باقی اور تدبیریں کرو، مقابلہ کرو، الیکشن لڑو، سیاست میں جاؤ، حکومت میں حصہ لو، اور جو جو کرنا ہے کرو۔ تدابیر منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر کرو۔ ان سب میں جتنی
ہمارے لیے مشکلات ہیں، سب سے آسان راستہ بندوں کا اللہ سے صلح کر لینا ہے، یہ سب سے آسان راستہ ہے۔ یہ مجھے اپنے رب سے کر لینا ہے، آپ کو اپنے رب سے کر لینا، سب کا رب ایک ہے، لیکن اپنے آپ کو کر لینا ہے، اپنے آپ۔ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش روک لی گئی تھی، اس بارش کے رک جانے سے سب پریشان تھے، مویشی پریشان تھے، لوگ مر رہے تھے، جانور سوکھ رہے تھے، سب پریشان تھے۔ اللہ سے دعا مانگی گئی کہ اللہ پاک بارش نازل کر دیجئے۔ پیغمبر موجود تھے، پیغمبر سے بڑھ کر کس کی دعا مقبول ہو سکتی؟ اس لیے پیغمبر سے لوگوں نے التجا کی، پیغمبر نے اللہ سے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ ہے جس سے میں ناراض اور خفا ہوں، وہ بندوں کو بے آبرو کرتا رہتا ہے، بندوں کو ذلیل کرتا رہتا ہے، میرے بندوں کی عزت سے کھیلتا رہتا ہے، اس کے عمل سے میں سخت ناراض ہوں، اسی وجہ سے میں اس آزمائش میں آپ لوگوں کو مبتلا کیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ ایک بندہ کو بتا دیجئے نام، اس کو نکال باہر کریں گے، باقی سارے لوگوں کو مصیبت سے بچا لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے جس عمل کو میں ناپسند کر کے ناراض ہوں، کیا وہی عمل میں کروں کہ تمہیں بتا دوں، ذلیل کر دوں اس کو؟ تمہیں نہیں بتاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے مسلمانوں کو جوڑا، جمع کر کے فرمایا بھائی کوئی بندہ ہے ایسا، اب مجھے نہیں معلوم کون ہے، وہ خدا کے لیے انسانوں پہ رحم کرے، اس میں سے نکل جائے، جب وہ نکل جائے گا تو باقی لوگ قابل رحم ہو جائیں گے، اللہ رحم فرما دے گا۔ نکل جاؤ بابا، جو بھی ہو، ہمیں نہیں معلوم کون ہے وہ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس بندے کو پتا تھا کہ میں ہوں، اس نے اپنے دل میں کہا اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، یہ قصور میرا ہی ہے، میں ہی اتنا خراب انسان ہوں، لیکن اب کیا کروں؟ اگر نکل جاتا ہوں تو سارے بندوں کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہوں، اور نہیں نکلتا ہوں تو سارے بندے مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک تو ہی میرے لیے کوئی رستہ نکال، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، صلح کر لینا چاہتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہوں، میرے دل میں میری بات سن لے، دلوں کے سننے والے مالک۔ اللہ تعالیٰ کو اس نے التجا کی، دل میں اپنی ذلت سے بچنے کے لیے اللہ سے صلح کرنا شروع کی۔ دیکھتے دیکھتے چاروں طرف سے ابر آئے اور بے انتہا بارش ہو گئی، اور سب لوگ نہال ہو گئے، سب جگہ اللہ نے پانی پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ایک بندہ بھی تو نہیں نکلا اس میں سے، سب کے سب موجود تھے، پھر کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا بندے نے مجھ سے صلح کر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اللہ نے یہ فرمایا میں نے بندے سے صلح کر لی، میں نے بندے سے صلح کر لی ہے۔ یہ اللہ کا اکرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آج ہم سب کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے دل میں اللہ سے صلح کر لیں اور اللہ سے کہہ لیں کہ اللہ اب تک جو ہم نے آپ کے بھیجے ہوئے دین کی ناقدری کی ہے، اب ہم خود چلیں گے، اپنے گھر والوں کو چلائیں گے، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں تربیت کریں، سب کو اسلام پہ لائیں گے، سب کو دین پہ لائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام دیگر مذہبوں کی طرح کوئی تھیوری نہیں ہے، اسلام کوئی فلسفہ نہیں ہے، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، پوری زندگی عمل میں لانا ہے۔ دماغ کتنا اسلامی بنا لیجئے آپ، لیکن اگر آپ زندگی میں اسلام کو نہیں لاتے، اپنے عمل میں اسلام کو نہیں لاتے، اپنے نبی کے طریقوں کو نہیں لاتے، تو صرف ذہن سے ماننا ہمارا ایمان معتبر ہو جائے الگ بات ہے کہ تصدیق قلب سے ایمان معتبر ہو جاتا ہے، ہم مسلمان مان لیے جائیں گے، لیکن اللہ کے پسندیدہ بندے جب ہی بنیں گے جب کہ وہ مانی ہوئی باتیں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں داخل ہو جائیں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری عبادت، ہمارا عقیدہ سب اس کے مطابق ہو جائے۔ یہ عمل ہے۔ صحابہ کو حضور علیہ السلام نے صرف فلسفہ نہیں دیا تھا اسلام کا، اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی تقریریں، عمل کچھ نہیں، صحابہ کو یہ نہیں دیا، صحابہ کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈالی گئی تھی۔
صحابہ کی عورتیں، صحابہ کے مرد، صحابہ کے جوان، صحابہ کے بوڑھے 24 گھنٹے اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو اصل چیز اسلام کو مان لینا نہیں ہے، مان کر اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے مطابق اپنے حالات میں تھوڑی تبدیلی تو لائے آدمی، کچھ نہ کچھ تو فکر کر کے اللہ کو دکھاتا رہے، آہستہ آہستہ ترقی ہوگی، لیکن کچھ تو شروع کر دے، کم سے کم گناہوں سے بچنے کا تو ارادہ کر لے کہ جو چیز اسلام میں ناجائز و حرام ہے وہ تو میں نہیں کروں گا، چلو ابھی سنتیں اور عبادتیں آہستہ آہستہ شروع کرو۔ لیکن اتنا کرنے میں کیا تکلیف ہے کہ جو چیز اسلام نے ناجائز کہہ دی ہے مجھے نہیں کرنا ہے، بس اس میں تو کوئی مصیبت نہیں ہے، یہاں سے کام شروع ہو سکتا ہے، ہم یہیں سے کام شروع کریں، اسی پر اللہ پاک ہم پر رحم کرنا بھی شروع کر دے گا، مددیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، سب ظالموں کو جھکا دے گا، یا پھر اللہ رب العزت ان کے وجود سے زمین کو پاک کر دے گا۔ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، ایسے ایسے محفوظ لوگوں کو کیا ہو گیا، حیرت زدہ رہ جائیں گے، اللہ نے کیسے کیسے سرکشوں کو ان کے محافظوں ہی سے ہلاک کر کے بتا دیا۔ اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آنے والی جو شب ہے وہ شب بھی برکت کی، اللہ نے اس کو برکت کا موقع قرار دیا ہے، برکت خبریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی، اتنی خبریں پہنچی ہیں کہ اپنی سندوں کی کمزوری کے باوجود محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے، اور سلف سے خلف تک ہر زمانے کے علماء محدثین و فقہا نے اس رات کی عظمت و اہمیت کو مانا ہے، اس میں اللہ سے توبہ کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ہم بھی توبہ کا اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے عہد کر لیں کہ اللہ اس رات کو ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، آپ بخشش کے ساتھ متوجہ ہیں اور ہم بخشش کے طلبگار ہیں، ہم آپ سے بخشش لینا چاہتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں اب کے بعد پھر ہم اپنی زندگی آپ کی بغاوت میں نہیں گزاریں گے، وفاداری میں گزاریں گے، فرما برداری میں گزاریں گے، نبی کے وفادار بن کے جئیں گے، قرآن کے وفادار بن کے جئیں گے، اسلام کے وفادار بن کر زندگی گزاریں گے۔ عہد کرنے میں کیا ہے، عہد کرو، مدد مانگو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کو ناکام نہیں ہونے دیتا، کامیاب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔